خیموں میں آگ لگے گی اور سیدانیاں اس خیمے سے اس خیمے بھاگیں۔ اصل میں رونا تو تب ہوگا کہ جب سب کو ایک رسن میں باندھ کے، بڑوں کو اور چھوٹوں کو ایک رسن میں باندھ کے کربلا سے کوفے لے کے جایا جائے گا۔ ارے رونا تو تب ہوگا کہ جب یہ کوفے سے شام چلے گا۔ امام زندہ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا باپ کے اوپر بہت مسائل ٹوٹے ہیں، سب سے سخت مصیبتیں کون سی تھی؟ تو مولا نے فرمایا الشام الشام الشام۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب یہ قافلہ شام کے دربار میں پہنچا تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے پوچھا رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ بازاروں میں روکا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کی یہ جو اندھی قوت تھی اس کو دیکھیں، تو لہذا روک دیا جاتا تھا قافلے کو بازاروں میں روک دیا جاتا تھا۔ جو خواتین ہوتی تھی وہ آگے ہوتی تھی اور جو سر ہوتے تھے شہداء کے وہ نیزے پہ بلند پیچھے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ امام کا ایک چاہنے والا امام کے پاس آیا، کہا آپ تو شہید سجاد زین العابدین کہتے ہیں، کہا تم نے بالکل صحیح پہچانا، میں حسین غریب کا بیٹا ہوں، ارے میں رسول کی آل ہوں، ارے میں ہی ذوی القربہ میں سے ہوں۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی تلوار پہ ہاتھ ڈالا۔ امام نے کہا نہیں، تلوار نہیں چلانا ہے، تم صرف اتنا بتا دو کہ کیا تمہارے پاس کچھ درہم ہے، کیا تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی مولا میری جیب میں 2000 درہم ہے۔ کہا تم ایک کام کرو کہ یہ جو لوگ نیزے لیے ہیں تم ان کو پیسہ دے دو کہ تم اپنے نیزے لے کے آگے آ جاؤ۔ ارے یہ شام کے بازار کے لوگ جب نیزے والے آگے آئیں گے تو میرے بابا کے کٹے سر کو دیکھیں گے اور میری پھوپھیوں پہ نگاہ نہیں ڈالیں۔ کیا غربت کا مقام ہے، لہذا البکاؤن میں امام کو شمار کیا جاتا ہے کہ رونے والے ہیں، تو رونے والوں میں جو سر فہرست ہیں وہ سید سجاد ہیں۔ کیا ہے؟ منہاج کوفی کا معروف واقعہ ہے کہ آپ جب مکے سے مدینے تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ مکے سے گزر رہے ہیں، امام کے گھر کا پتہ کیا تو امام کسی نے بتا دیا کہ فلاں گلی میں، جیسے اس گلی کی طرف چلے تو دیکھا گھر سے پانی گر رہا ہے۔ تو منہاج نے اپنے جو لباس تھا اس کو اونچا کر لیا کہ یہ پانی گر رہا ہے کہیں مجھ پر نہ پڑے۔ سامنے والے نے پوچھا کہ منہاج تم نے اپنے لباس کو اونچا کیوں کیا؟ کہا یہ پانی گر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم یہ کیسا پانی ہے، تم جانتے ہو یہ کیسا پانی ہے؟ تو کہا تم کو نہیں معلوم یہ تمہارے آقا سید سجاد کا گھر ہے، ارے یہ ان کے وضو کا پانی ہے۔ جب وضو کا پانی سامنے آتا ہے اور وضو کے لیے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، چلو میں پانی لیتے ہیں، جو اپنے بھیا اصغر کی پیاس یاد آتی ہے، ارے وہ پانی اس قابل نہیں ہوتا ہے کہ پھر اس سے وضو کیا جائے، لہذا پانی بہا دیا جاتا۔ وہ سید سجاد ہے کہ جب کھانا سامنے آتا ہے تو روتے ہیں۔ روایت میں کیا ہے کہ معروف ہے کہ 34 سال امام زین العابدین علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھا ہے اور افطار کے وقت اپنے بابا کے اوپر گریہ کیا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھ لیا، یہ شاید منہاجی تھے کہ جنہوں نے پوچھ لیا کہ آقا کتنا روئیے گا، اب تو سالوں گزر گئے۔ کہے منہاج تم نے وفا نہیں کی مجھ سے، ایک یعقوب کا ایک یوسف تھا، یعقوب جانتے تھے زندہ ہے لیکن اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے 18 بنیاں ختم ہو گیا۔ ایک روایت کہ جو شام کے جو کوفے کے دربار کی ہے، اس روایت کو آپ کے سامنے پڑھوں گا اور بات کو ختم کر دوں گا کہ روایت کیا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کیونکہ بھائی شب شہادت ہے، شب 25 محرم ہے، کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہشام ابن عبد الملک کا دیا ہوا جو زہر ہے یہ امام زین العابدین علیہ السلام کے جو سینہ ہے اس میں پوری طرح سے اثر کر رہا ہے۔ اور جب زہر انسان کو دیا جاتا ہے، آپ دیکھیے گا کہ امام نے کس طرح سے اپنے بابا کے ساتھ وفا کی ہے اور تعصی کی ہے، ان کی سیرت کے اوپر چلے ہیں کہ جب زہر انسان کو دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے گلا خشک ہوتا ہے، لہذا جب زہر دیا جاتا ہے وہ سب سے پہلے پانی مانگتا ہے،
اور ایمان کو کئی دن سے جو زہر کئی دن پہلے دیا گیا اس کا اثر اتنا شدید ہو گیا کہ شدید پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے۔ اب جب امام کو پانی لا کے دیا گیا کہ مولا کچھ پانی آپ تناول فرما لیں، تو مولا نے پانی نہیں پیا، کہا اس پانی کو مجھ سے دور لے کے چلے جاؤ، ارے میرا بابا 3 دن کا بھوکا ہے۔ یہ کوفے کے دربار کی روایت کون سی ہے کہ امام سے یہ رسول اللہ کے ایک صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں کوفے میں تھا، ابن زیاد کے دربار کے پاس رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ سر ہیں وہ نیزے پہ بلند ہیں، کچھ سر ہیں وہ نیزے پہ بلند ہیں، اور کچھ سیدانیاں ہیں کہ جن کے بازو رسن سے بندھے ہوئے ہیں، اور آگے آگے ایک جوان ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اس جوان کے پاس جب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کا عمامہ اوپر سے برسائے ہوئے انگاروں سے چل رہا تھا، بس ایک دقیقہ انگاروں سے چل رہا ہے۔ جب میں اس جوان کے پاس پہنچا میں نے سب سے پہلے ان انگاروں کو ہٹایا اور میں نے اس جوان سے پوچھا کہ اے جوان تم کون ہو، تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ تو اس نے ایک مرتبہ میری طرف دیکھا اور پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا یہ تو میرے نبی کے اہل بیت کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے، تم بھلا اس آیت کو کیوں پڑھ رہے ہو؟ جب میرا یہ جملہ سنا تو اس جوان نے کیا کہا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہا تم ان آیتوں کی تلاوت کیوں کر رہے ہو؟ یہ میرے نبی کے اہل قربا کی شان میں ہے۔ کہا یہ بتا تو نے کبھی اپنے نبی کے اہل قربا کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے کبھی اپنے نبی کے نواسے کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ جب نبی اپنے شانے میں ان کو سوار کرتے تھے، اپنی پشت پہ سوار کرتے تھے۔ کہا تم نے کبھی ان کے بیٹے کو دیکھا ہے؟ کہا ان کا بیٹا میرا آقا سید الساجدین ہے۔ کہا اگر تمہیں نبی کے نواسے کو دیکھنا ہے تو وہ دیکھو جو کہ بیٹا بے بلند ہے اور سید الساجدین تمہاری آنکھوں کے سامنے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں تو